نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے إلى الذين ان لوگوں کو قیل لهم جب کہا گیا ان سے کفوا ایدیکم روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو فلما کتبا پھر جب فرض کر دی علیہم ان پر القتال جنگ اذا فریق اس وقت ایک فریق منہم ان میں سے یخشون الناس ڈرنے لگا لوگوں سے کہ خشیت اللہ جیسا کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا وقالوا اور کہنے لگا وہ ایک فریق ربنا اے ہمارے رب لما کتبتا کیوں فرض کر دیا آپ نے علینا ہمارے اوپر قتال اس جنگ کو لولا اخرتنا اگر آپ مؤخر رکھتے ہم سے اس کو الی اجل قریب ایک وقت تک تو ہم کچھ آرام کر لیتے قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے بل آخرہ خیر اور آخرت بہتر ہے لمن اس شخص کے لیے اتقی جو اللہ سے ڈرتا ہے ولا تظلمون فتیلا اور نہیں تم پہ ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے برابر بھی اینما تکونوا جہاں کہیں بھی ہو وہ تم یدرککم پالے گی تم کو موت ولو کنتم اگرچہ ہو وہ تم فی بروج مشیدہ مضبوط قلعوں کے اندر وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی یقولون کہتے ہیں یہ منافق لوگ حاذہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سیئہ اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی یعنی ناکامی ہو جائے تکلیف پہنچے زخم پہنچ جائیں یقولون تو کہتے ہیں حاذہ من عندک کہ یہ آپ کی طرف سے ہے اس برائی کو آپ علیہ السلام کی طرف یہ منافق منسوب کرتے ہیں اللہ فرماتے قل کہہ دیجئے ان سے کل من عند اللہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے فمالی کیا ہو گیا ہے ہؤلاء القوم اس قوم کو لا یکادون کہ یہ قریب نہیں آتے یفقہون حدیثا کہ سمجھیں یہ بات کو ما اصابک جو کچھ بھی پہنچے ما اصابک من حسنۃ جو کچھ بھی پہنچے ہے تجھ کو بھلائی سے فمن اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کوئی بھی اچھائی پہنچے تم کو وہ اللہ کی طرف سے وما اصابک من سیئۃ اور جو کچھ پہنچے تم کو برائی سے فمن نفسک تو وہ تمہارے اپنے نفسوں کا عمل ہے تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے وارسلناک للناس رسولا اور ہم نے تو آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے وکفی باللہ شہیدا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ کافی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے اطاعت کی رسول کی پس تحقیق گویا اس نے اطاعت کی اللہ کی ومن تولی جو شخص منہ پھیرے فما ارسلناک پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب علیہم ان پر حفیظہ نگران بنا کر ویقولون طاعہ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں طاعت کہ ہم نے اطاعت کی فاذا برزوا جب یہ الگ ہو جاتے ہیں من عندک آپ سے بیتا تو رات گزارتے ہیں طائفۃ منہم ایک جماعت ان منافقین کی غیر الذی تقول اس بات پر جو یہاں کہی تھی اس کے علاوہ غیر سوائے اس بات کے جو یہاں کہہ کر گئے تھے یہاں اطاعت کی بات کی تھی اور رات کو جا کر مشورے کرتے ہیں اس کے خلاف واللہ یکتب ما یبیتون اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں فاعرض عنہم آپ انہیں نظر انداز کر دیں وتوکل علی اللہ اور اللہ کے اوپر بھروسہ کریں وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے تمہارا حمایتی افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں ولو کان من عند غیر اللہ اگر ہوتا یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے لوجدوا تو پاتے یہ اس کے اندر اختلافاً کثیرا بہت زیادہ اختلاف جب اختلاف نہیں ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ جب کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ جب آئے ان کے پاس کوئی معاملہ من الامن امن کا ہو اب الخوف یا خوف کا ہو اذاعوا بھی تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں یعنی یہ منافقوں کا شیوہ ہے کہ اسے بلا تحقیق پھیلاتے ہیں اذاعوا بھی بلا تحقیق اس کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں ولو ردوہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو لوٹاتے رسول کی طرف وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ
یا اپنے میں سے ان لوگوں کی طرف جو اولی الامر ہیں، اہل عقل ہیں، اہل منصب ہیں، ان کی طرف لٹاتے، لعلمہ جن کا اس کو علم ہے، الذین ایسا علم یستنبطونہ منہم کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بہتر تھا۔ ولولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان تم سارے کے سارے شیطان کی اتباع کرنے لگتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے سے لوگ تم میں سے بچتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ اے میرے محبوب آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، لا تکلف تو مکلف نہیں ہے، الا نفس کا مگر اپنے ہی جان کا، وحرز المؤمنین اور تو ترغیب دے مومنین کو، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف کہ توڑ دے، روک دے، بأس الذین کفروا کافروں کی لڑائی کی زور توڑ دے، واللہ اشد بأسا اور اللہ جو ہے وہ سخت لڑائی والے ہیں، واشد تنکیلا اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ من یشفع شفاعہ جو شخص سفارش کرے گا اچھی، یکن لہ نصیب منہا اسے بھی اس سے حصہ ملے گا، ومن یشفع شفاعتا سیئہ اور جو شخص سفارش کرے گا بری، یکن لہ کفل منہا تو اس کا بوجھ اس پر بھی ہوگا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اللہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔ فاذا حییتم بتحیۃ جب کوئی شخص سلام کرے تم کو سلام، فحیوا باحسن منہا تم بھی اس کو سلام کا جواب دو اچھے طریقے سے، اور ردوہا یا اتنا ہی جتنا اس نے جواب دیا، یعنی اتنے ہی الفاظ سے یا اس سے زیادہ الفاظ سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، لیجمعنکم وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، ایسا دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا کون زیادہ سچا ہے اللہ سے حدیثہ ازرو بات کہنے کے۔ فما لکم کیا ہو گیا تمہیں، یہ مومنین کو خطاب ہے، کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فی اتینی کہ تم دو گروہ بن گئے ہو، واللہ ارکسہم اللہ نے اوندا کر دیا ان کو، بما کسبوا ان کے اعمال کے سبب، اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا کہ تم ہدایت پر لے آؤ، من اضل اللہ اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اللہ اس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا پس تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے ہدایت کا راستہ۔ بدو یہ لوگ تو چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا جیسا کہ وہ کفر کرتے ہیں، فتکونون سوا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ کفر کے اندر، فلا تتخذوا منہم پس تم نہ بناؤ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوست، حتی یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے، گھر بار چھوڑیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پکے ہیں کچے نہیں ہیں، فإن تولوا پس اگر وہ تم سے اعراض کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، ہجرت نہیں کرتے اور تمہارے ساتھ اللہ کے راہ میں نہیں نکلتے، فخذوہم پھر تم ان کو پکڑو، واقتلوہم ان کو قتل کرو، حیث جہاں کہیں بھی وجدتموہم تم ان کو پالو، ولا تتخذوا منہم ولیا نہ بناؤ تم ان میں سے کسی ایک کو دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار، الا الذین ہاں مگر وہ لوگ یصلون جو مل گئے ہوں، الی قوم ایسی قوم کے ساتھ جا کر، بینکم وبینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے نہ لڑنے کا، ایک نمبر 2 او جاؤکم یا آئے ہیں وہ لوگ تمہارے پاس اس طرح سے، حسرت کے بیزار ہیں، صدورہم ان کے دل، ان یقاتلوکم اس بات سے کہ وہ لڑے تم سے، او یقاتلوا قومہم اور اس بات سے بھی کہ وہ لڑے اپنی قوم کے ساتھ مل کر، دونوں سے، نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لسلطہم مسلط کر دیتا ان لوگوں کو تمہارے اوپر، اب تو یہ لوگ آئے ہیں نہ لڑنے کی نیت سے، اب تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مسلط کر دیتا ان لوگوں کو تم پر، فلا قاتلوکم اس وقت تم پھر ان سے ضرور لڑتے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر یہ لوگ اعتزلوکم تم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، فلم یقاتلوکم اور تم سے لڑتے نہیں ہیں، وَأَلْقَوْا اور پیشکش کرتے ہیں الیکم تمہیں السلام امن کی کہ ہم نہیں لڑیں گے، فما جعل اللہ پس نہیں بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی زیادتی کا راستہ، اب ان سے لڑنا اور مارنا یہ تمہارا لیے درست نہیں ہے۔ ہاں ستجدون آخرین پس پاؤ گے تم ایک دوسری جماعت، منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، ستجدون تم پاؤ گے آخرین
ایک دوسری جماعت یریدون جو ارادہ کرتے ہیں ان یامنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں ویامنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں کلما جب بھی ردو ان کو بلایا جاتا ہے الی الفتنہ فتنہ کی طرف ارکسوا فیہا تو اونھے منہ گر جاتے ہیں فإن لم یعتزلوکم پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں ویلقوا الیکم السلام اور تمہیں امن کی پیشکش نہ کریں ویکفوا ایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں فخذوہم پھر تم پکڑو وقتلوہم اور ان کو قتل کرو حیث جہاں کہیں بھی ثقفتموہم تم انہیں پالو واولئکم یہی لوگ ہیں جعلنا لکم کر دی ہے اللہ نے تمہارے لیے علیہم ان کے اوپر سلطانا مبینہ کھلی دلیل سے لڑنا وما کان للمؤمنین مناسب نہیں ہے کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر الا خطأ مگر غلطی سے ومن قتل مؤمنا جو شخص قتل کرے کسی مومن کو خطأ غلطی سے اس کی سزا کیا ہے کفارہ کیا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ وہ آزاد کرے ایک مومن غلام ودیت اور دیت مسلمۃ پہنچائے الی اہلہ مقتول کے اہل کی طرف 100 اونٹوں کی دیت الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں فإن کان پس اگر وہ مقتول ہو من قوم ایسی قوم سے عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے وہو مؤمن لیکن یہ خود مقتول مومن تھا فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ تم ایک مومن غلام آزاد کرو وإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا فدیۃ مسلمہ پھر تم دیت پہنچاؤ گے ان کے اہل کو وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک غلام مومن بھی آزاد کرو گے فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے یعنی غلام نہیں ہے یا اس کے پاس غلام آزاد کرنے خریدنے کی قیمت نہیں ہے فصیام شہرین متتابعین وہ روزے رکھے گا 2 مہینے لگاتار توبۃ من اللہ یہ طریقہ ہے توبہ کا اللہ کی طرف سے وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے ومن یقتل اور جو شخص قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر فجزاؤہ اس کی سزا جہنم ہے خالدا فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا وغضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غصہ ہے ولعنہ اور اس پر اللہ کی لعنت ہے فاعد لہ اور تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما بہت بڑا عذاب یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم چلو پھرو اللہ کی راہ میں فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو صرف سنی سنائی بات پر بے اعتمادی نہ کیا کرو فتبینوا تحقیق کر لیا کرو ولا تقولوا اور نہ کہو تم اس شخص کے بارے میں القا الیکم السلام جس نے تمہیں سلام کیا لست مؤمنہ کہ یہ مومن نہیں ہے اس نے تو سلام اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے نہیں جب اس نے سلام کیا ہے جو اسلام کی علامت ہے تو اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے تھا تب تغونا کیا تم چاہتے ہو تلاش کرتے ہو عرض الحیات دنیا کی زندگی کا ساز و سامان فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے کذالک کنتم اسی طرح تم بھی من قبل اس سے پہلے ایسے ہی تھے تم کون سے مسلمان تھے فمن اللہ علیکم بس اللہ نے فضل کیا تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ایمان دے دیا فتبینوا جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تحقیق کر لیا کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پورا باخبر ہے لا یستوی القاعدون نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے من المؤمنین ایمان والوں میں سے غیر اولی الضرر سوائے معذوروں کے والمجاہدون اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے یہ بیٹھنے والے اور راہ خدا میں لڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے فضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو لڑتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے علی القاعدین بیٹھنے والوں پر اجر درجات کے وکل وعد اللہ الحسنى ان سب کے ساتھ سب اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اچھائی کا وفضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیمہ بڑے اجر کے ساتھ تو جو اجر نکلنے والوں کو ملے گا اس درجے کا اجر بیٹھنے والوں کو نہیں ملے گا درجات منہ اس اللہ کی طرف سے ان کے درجات ہے اور مغفرت ہے ورحمہ اور رحمت ہے وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والے ہیں اور سب پر مہربان ہیں اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے